حدیث نمبر 432 432 عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. حکیم بن حزام نام لکھیے. آپ لوگ اندازہ کر رہے ہیں کتنا کم آ رہے ہیں راوی. حکیم بن حزام بن خویلد. حکیم بن حزام بن خویلد یہ بڑی خاص شخصیت ہے، کارناموں کے اعتبار سے نہیں. ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے ہیں. یہ بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں حزام بن خویلد، ان کے بیٹے ہیں یہ. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے. دو لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے. ایک وہ ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے تو یہ ان کے لیے باعث فخر بنا، ان کے لیے یعنی عزت کی بات تھی، عظمت کی بات تھی کہ وہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. وہ کون ہے؟ حکیم ابن حزام ہے. حکیم ابن حزام کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. اور دوسری شخصیت تو آپ لوگ جانتے ہیں، مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اور مولا علی کی خصوصیت کیا ہے؟ مولا علی کیا حکیم ابن حزام کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اور کعبے کی یہ فضیلت ہے کہ مولا علی وہاں پر پیدا ہوئے. یہ دو بالکل الگ الگ لوگ ہیں. یہ حکیم ابن حزام کی فضیلت ہے کہ وہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور کعبے کو یہ فضیلت حاصل ہے. میں پورے یعنی اگر کوئی اس کے اوپر اگر گفتگو کرے، کوئی مناظرہ کر لے تو مناظرہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اتنے دلائل کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ کعبے کے لیے یہ فضیلت کی بات ہے کہ مولا علی اس کے اندر پیدا ہوئے. مولا علی علیہ السلام اس کے اندر پیدا. خیر، حضرت حکیم ابن حزام جو ہے کعبے میں پیدا ہوئے. آپ ام المؤمنین کے بھتیجے ہیں، مکے کے مالداروں میں سے. جیسا کہ آپ جانتے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی کافی مالدار تھیں، تو یہ غالباً پوری فیملی مالدار تھی. تو یہ بھی کافی مالدار تھے، بڑے کھلانے پلانے والے آدمی تھے، لیکن اسلام نہیں قبول کیے. تاجر آدمی تھے، کوئی لڑائی جھگڑا کسی جنگ ونگ میں رہتے نہیں تھے. اور جو ہے فتح مکہ کے وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اسلام نہیں قبول کیے جب آقا مکے میں تھے. پھر جب مدینے میں گئے تبھی بھی نہیں. جب مکہ فتح ہو گیا اس وقت آپ جب سب لوگ اسلام قبول کر لیے تو پھر آپ بھی اسلام ان کے ساتھ قبول کر لیے. اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ حضور سے پوچھے، یا رسول اللہ جو میں ایام جاہلیت میں اور کفر کے دنوں میں جو نیک کام کیا وہ اس کا ثواب رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں، جو گناہ رہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اچھے کام کا ثواب رہے گا. تو اسلام قبول کیے، اور جتنے اچھے کام یعنی کیا اچھے کام کیے تھے، یہ 100 غلام کو آزاد کرے تھے، اور 100 اونٹ اتنا سامان مختلف اوقات میں غریبوں میں تقسیم کیے تھے. یہ اسلام لانے سے پہلے اتنے اچھے کام کیے تھے. یہ جب اسلام قبول کیے تو پھر جتنے اچھے کام کفر کے دوران کرے تھے پھر اتنے اچھے کام پھر ریپیٹ کیے تھے. یہ پھر مسلمان ہونے کے بعد پھر 100 سلیبز کو، 100 غلاموں کو یہ آزاد کرے تھے، اور 100 اونٹ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے. عمر بہت زیادہ پائے تھے آپ. 60 سال آپ غیر مسلم رہے اور 60 سال آپ مسلم رہے. 120 ایئرز آپ کی ایج رہی انتقال کے وقت. اور آپ کے انتقال تھا 54 ہجری کو. 54 ہجری. آپ کے بارے میں روایات میں یہی ہے کہ آپ 60 سال اسلام میں اور 60 سال کفر میں اور 60 سال اسلام میں پائے ہیں. تو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وابدأ بمن تعول، اور شروع ان سے کرو جو آپ کے خرچ پہ پلتے ہیں. جو آپ کے خرچ پہ پلتے ہیں یعنی آپ کے بیوی بچے، گھر والے، نوکر چاکر، گھر کے اندر رہنے والے افراد، ان کے اوپر خرچہ نہیں کر کے لے جا کے کیا کہتے باہر لگا رہے ہیں. نہیں، وہ ہمارے بزرگ بولتے تھے نا کہ کیا بولتے تھے، مسجد کا چراغ جلانے سے پہلے گھر کا چراغ جلانا. تو یعنی باہر کا بھی کام کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ادا کر کے. وابدأ بمن تعول، جو آپ کے خرچ پر چلتے ہیں پہلے ان پر خرچ کرو، اس کے بعد باہر. وخیر الصدقۃ عن ظہر غنا، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو بے نیازی کے ساتھ دیا جائے، یعنی اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے دے. ادھر ضرورت ہے، دم ادھر اٹکا ہوا ہے اور ادھر باہر خرچ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. اب بے نیازی کے ساتھ جو صدقہ اور خیرات دیا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، وہی صدقہ سب سے بہترین، وہی عطا سب سے اچھی عطا ہے. ومن یستعفف یعفہ اللہ، اور جو آدمی سوال کرنے سے خود کو بچا لیتا ہے،
ضرورت ہونے پر بھی سوال نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سوال آنے کی نوبت ختم کر دیتا ہے، یعنی بغیر مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی ضرورت پڑتے پر بعض لوگ کو عادت ہو جاتی ہے کہ تھوڑا ان سے پوچھ لیے ان سے پوچھ لیے، پوچھنے کی عادت سے بچ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے مشکل دکھتا ہے، لیکن آپ آگے دیکھیں گے کہ پوچھے بغیر بھی آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ انتظام کرا دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے کہ اپنی ضرورتیں ہی کم کر دیتا ہے، نہیں میرے کو ہونا ہی نہیں ہے وہ، جی ایک ہے نا کہ میرے کو ہونا ہے لیکن میں مانگ نہیں رہا ہوں، اللہ تعالیٰ انتظام کرا دے گا اور کرا دیتا ہے۔ اور ایک آدمی ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں بھائی میرے کو گاڑی نہیں ہونا، چلو پھر چل جاتا ہوں، میں نے اتنے کپڑے بس جو ہے میرے پاس کپڑے ٹھیک ہے، اور کپڑے میرے کو چاہیے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ یعنی جو آدمی بے نیازی کا اظہار کرتا جاتا ہے اپنے اندر، اپنے من میں بے نیاز ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر بھی دیتا ہے، پھر ان چیزوں کی اس کو ضرورت باقی بھی نہیں رہتی ہے۔ جتنی ضرورتیں بڑھائیں گے اتنا زیادہ پرابلم میں پھنستے جائیں گے۔ اپنی ضرورتوں کو کم کرو، سکون کی زندگی گزارو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ اکبر۔